دفعہ 144 اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر شبیر حسین بٹ نے BBC ایشیا سے خصوصی گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر شبیر حسین بٹ صاحب۔ آئیے ان سے شہر کی لاک ڈاؤن کی صورتحال کے متعلق جانتے ہیں اور دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے اس سے کس حد تک جو لوگ ہیں وہ اس پر امپلیمنٹ کروا رہے ہیں اور شہر کی کیا صورتحال ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کورونا کی جو پینڈیمک ہے یہ پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی اس سے بچنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے SOPs کی گئی ہیں، بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں تک محدود کیا جائے اور سوائے اشد ضرورت کے کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف دی پنجاب نے حکومت پاکستان کی ہدایات کی روشنی میں مارکیٹس کو بند کیا ہوا ہے۔ چند ایک جو اسینشیل کموڈیٹیز کی شاپس ہیں ان کو اوپن رکھنے کے احکامات ہیں اور وہ بھی ٹائم لائن ان کے لیے فکس کی ہوئی ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک وہ اوپن رہ سکتے ہیں۔ البتہ کچھ جو اسینشیل شاپس ہیں، فار ایگزامپل ریسٹورانٹس ہیں، ان میں آپ کی جو ہے دوسری ایسی فیسلٹیز، فارمیسیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں جن کو اوپن رکھنے کا حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ تو حکومتی ادارے ویجیلنٹ ہیں، پولیس، آرمی، پاکستان رینجرز کے ساتھ ساتھ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی فیلڈ میں ہے اور ہم تمام ادارے جو ہیں وہ باہمی کوآرڈینیشن کے ساتھ، باہمی ربط کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنے گھروں تک محدود رہے اور سیکشن 144 کو جو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے اس کو پراپرلی اور افیکٹولی امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو سوشل ڈسٹینسنگ کو بالکل فالو نہیں کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو امپلیمنٹیشن ہے کہ ہم نے کاروباری مراکز کو بند کرایا ہوا ہے، جو شاپس ہیں ان کو بند کرایا ہوا ہے، جو ٹائمنگز ہیں ان کو ہم فالو کروا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے گھروں میں، محلوں میں، گلیوں میں یہ اب اتنی زیادہ ایجوکیشن ہو چکی ہے، اویئرنیس اتنی زیادہ ہر میڈیم میں کریٹ ہو چکی ہے کہ اپنی ایک پرسنل رسپانسبلٹی سٹیزن کی بنتی ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں۔ جب تک ہم اس سوشل ڈسٹینس کو مینٹین نہیں کرتے تب تک بہت مشکل ہے کہ صرف حکومتی ادارے اس پہ کنٹرول کر سکیں۔ تو آپ کے اس چینل کے توسط سے میری پاکستان کے تمام شہریوں سے بالعموم اور شیخو پورہ کے رہائشیوں سے بالخصوص ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو SOPs ایشو کی گئی ہیں جس میں سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اس میں آپ کی فیملی کی بقا جو ہے وہ مضمر ہے۔ اگر آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، اس جو جان لیوا مرض ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ضروری ہوگا کہ آپ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں۔ شیخو پورہ میں اس وقت کتنے کرنٹینر سینٹر ہیں اور کتنے سسپیکٹڈ کیس ہیں؟ جی اس وقت شیخو پورہ ڈسٹرکٹ میں 3 کوارنٹائن سینٹرز جو ہیں وہ ہم نے اسٹیبلش کیے گئے۔ اس کے علاوہ فیلڈ ہاسپٹلس اسٹیبلش کیے گئے ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس میں آئسولیشن وارڈز اسٹیبلش کی گئی ہیں، DHQ ہاسپٹل میں آئسولیشن وارڈ کے ساتھ ساتھ HDU ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے جس میں باقاعدہ طور پہ 4 وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل ہیں۔ تاہم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو وبائی امراض ہیں ان کا حل جو ہے وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ان سے بچا جا سکے۔ جب تک ہم پریونٹیو میئرز کو اڈاپٹ نہیں کرتے تب تک جتنے مرضی وسائل جو ہیں وہ ہم فیلڈ میں لے آئیں۔ کوشش ہم پوری کر رہے ہیں کہ ہر حوالے سے جتنے بھی وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے وسائل کو میکسیمم استعمال کرتے ہوئے جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ان کو ہم اسٹیبلش بھی کر رہے ہیں، ان کو ہم مینٹین بھی کر رہے ہیں، ان کو رن بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے ضروری ہمارا وہ یہ ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا ہے آپ نے، اور اس کے لیے جو SOPs گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کی گئی ہیں جس کے سب سے امپورٹنٹ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ان کو جب تک ہم اڈاپٹ نہیں کرتے تب تک اس بیماری کے پھیلاؤ کو نہیں روکا جاتا۔